بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم ناظرین، یہ قصہ انگلینڈ کے ایک لاچار ماں اور اس کی نافرمان بیٹی کا ہے۔ یقیناً یہ قصہ سننے کے بعد آپ کی آنکھیں نم ہو جائے گی اور آپ دعا کریں گے کہ اس طرح کے نالائق اور نافرمان اولاد اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ تو بڑھتے ہیں اس واقعہ کی طرف۔ انگلینڈ کے ایک ماں کی ایک ہی لوتی بیٹی جس کا نام میری تھا، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی اولاد نہیں تھا۔ میری جب جوان ہوئی تو ماں نے ایک کھاتے پیتے اور سماجی طور پر معزز نوجوان سے ان کی شادی کرا دی اور خود بھی انہی کے ساتھ رہنے لگی۔ پھر ان کے یہاں ایک چاند سی منی پیدا ہوئی اور اس کا نام ایلزابیتھ رکھا گیا۔ نانی کو گویا ایک کھلونا مل گیا۔ نواسی ایلزابیتھ اس کے ساتھ خوب کھیل کودنے لگی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ ادھر ایلزابیتھ بڑی ہوتی جا رہی تھی تو ادھر نانی بڑھاپے کی طرف رواں دواں تھی۔ اب ننھی ایلزابیتھ اتنی سنبھل گئی تھی کہ اپنے کپڑے وغیرہ خود تبدیل کر لیتی تھی۔ میری نے سوچا ماں اب بوڑھی ہو چکی ہے، مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ان میں یہ جچتی نہیں ہے، لہٰذا اس نے ماں کو بوڑھوں کی خصوصی گھر میں یعنی ولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا۔ ماں نے بہت احتجاج کیا، گھر میں اپنی ضرورت کا احساس دلایا، نواسی ایلزابیتھ کی پرورش کا عذر کیا، مگر اس کی ایک نہ چلی۔ مگر اس لڑکی نے اپنی ماں کی کوئی بات نہ سنی۔ ایلزابیتھ کو بھی نانی سے پیار ہو گیا تھا، اس نے بھی نانی کی بہت حمایت کی، مگر اس کی بھی سنوائی نہ ہوئی۔ میری بہانے کرتی چلی گئی کہ مکان میں تنگی ہو رہی ہے اور کہنے لگی آپ بے فکر رہیں، ہم وقتاً فوقتاً ولڈ ہاؤس ملنے آیا کریں گے، ہفتہ اتوار 2 دن گھر پر بھی لایا کریں گے۔ بھلا ولڈ ہاؤس میں جانے سے کوئی رشتے بھی ٹوٹتے ہیں؟ یہ کہہ کر اپنی ماں کو بہلا پھسلا کر ولڈ ہاؤس بھیج دیا۔ شروع میں میری نے ماں سے ملاقاتیں بھی کی، مگر رفتہ رفتہ اس میں فاصلے بڑھتے گئے اور بالآخر انتظار بڑھیا کا مقدر بن گیا اور میری نے ماں سے ملنے جانا بند کر دیا۔ وہ محبت بھرے لمبے خط تیار کرتی، نواسی ایلزابیتھ کو پیار لکھتی، مگر کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ ایک بار خط میں میری نے لکھا کہ اب کی بار کرسمس کی اگلی رات میں آپ کو لینے آؤں گی۔ یہ خط پڑھنے کے بعد بڑھیا کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس نے اون سے اپنی پیاری نواسی کے لیے سویٹر وغیرہ بنا تاکہ اسے تحفے میں دے۔ 24 دسمبر کو رات سخت برف باری تھی۔ میری نے لینے کے لیے آنا تھا، اس لیے وہ اپنا تحفہ محبت لیے انتظار میں بلڈنگ کی بالکونی میں بیٹھی بے قراری کے ساتھ سڑک پر آنے جانے والی ہر گاڑی کو غور سے دیکھتی رہی کہ دیکھو میری کی گاڑی کب آتی ہے۔ ولڈ ہاؤس کی ایک خادمہ لڑکی نینسی کو بڑھیا کی بے قراری دیکھ کر بڑا ترس آ رہا تھا۔ اس نے ہیٹر والے کمرے میں چلنے کے لیے بہت اصرار کیا، مگر بڑھیا نہ مانی۔ نینسی نے ایک گرم شال لا کر اسے اڑا دی اور ہمدردی کے ساتھ بار بار گرم چائے پیش کرتی رہی۔ بڑھیا نے سخت سردی کے اندر ٹھٹرتے انتظار میں ساری رات جاگ کر گزار دی، مگر بیٹی نہیں آئی۔ شدید سردی کی وجہ سے بڑھیا کو سخت نیمونیا ہو گیا، جو کہ سردی لگنے، کھانسی ہو جانے اور گلا خراب ہونے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس میں پھیپھڑے کے کسی حصے میں سوجن ہو جاتی ہے جس سے وہاں ہوا نہیں جا سکتی اور مریض کو سانس لینے میں بہت سخت تکلیف ہوتی ہے اور اس کا درجہ حرارت یعنی بخار 105 ڈگری تک بڑھ جاتا ہے۔ اس بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے بڑھیا نے دم توڑ دیا۔ بڑھیا انتقال کر گئی۔ کچھ دن بعد میری اپنی ماں کا سامان لینے ولڈ ہاؤس آئی۔ اس نے وہاں کی خادمہ نینسی کا بہت شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ آخری وقت تک اس کی بوڑھی ماں کی خدمت کرتی رہی تھی۔ نینسی ابھی جوان تھی اور کافی خدمت گزار تھی، اس لیے میری نے بہتر تنخواہ کا لالچ دے کر اسے اپنے گھر خدمت گاری کے کام کے لیے چلنے کی آفر کی۔ تو نینسی نے چوٹ کرتے ہوئے کہا تو کیسی بیٹی ہے؟ آپ کی ماں آپ کے آنے کی خوشی میں اور آپ کے ساتھ رہنے کی خوشی میں اتنی ٹھنڈی میں آپ کا انتظار کیا اور آپ نہیں آئی، اور اسی ٹھنڈی لگنے کی وجہ سے آپ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، اور آپ مجھے آفر کر رہی ہیں کہ آپ میرے گھر پر رہیں گی۔ تو تھو ہے تمہاری زندگی پر، تمہارے پیسوں پر اور تمہارے گھر پر۔ جو اپنی ماں کو اپنے گھر پر اپنے ساتھ نہ رکھ سکی تو ایک ملازم کو اپنے گھر پر کس طرح رکھیں گی؟ اور یہ کہنے لگی میں آپ کے گھر اس وقت آؤں گی جس وقت آپ کی بیٹی ایلزابیتھ آپ کو یہاں ولڈ ہاؤس میں چھوڑ جائے گی۔
تو میں اس کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے چلی جاؤں گی۔ یہ کچھ باتیں نینسی کی زبان سے سننے کے بعد میری کو بہت افسوس ہوا، لیکن کیا فائدہ ایسی افسوس کا جو ماں کو کھونے کے بعد کرے۔ میرے پیارے دوستو، ماں اپنی اولاد کو پالنے کے لیے بہت ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہے، تب جا کے اپنی اولاد کو پال پاتی ہے، لیکن وہی بچہ بڑے ہونے کے بعد اپنی ماں کا نافرمان نکل جائے تو اس ماں پر کیا بیتتی ہوگی۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک راستے پر ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا تو وہ کباب بن جاتا۔ میں نے اسی راستے پر اپنی ماں کو اپنے گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں۔ کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ کیا میں ان کا حق ادا کر دیا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، واقعی ماں نے اپنے بچے کے لیے سخت تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں۔ درد زا یعنی بچے کی ڈیلیوری کے وقت ہونے والے درد کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ مرد کے لیے کس قدر آسانی ہے کہ اسے ڈیلیوری نہیں ہوتی۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ مرد کا تعلق صرف لذت کا ہے اور عورت کو صدہائے مصائب کا سامنا ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہوتا ہے، پھر پیدا ہوتے وقت تو ہر جھٹکے میں موت کا پورا سامنا ہوتا ہے، پھر اقسام کے درد میں نفاس والی یعنی ولادت کے بعد آنے والے خون کی تکلیف میں مبتلا ہونے والی کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ ترجمہ، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھوڑانا 30 مہینے میں۔ پیارے دوستو، ایک عورت کو ایک بچہ پالنے کے لیے اپنے گھر میں 3 سال جیل سے زیادہ مشقت جھیلنی پڑتی ہے، تب جا کے ایک بچہ پال پاتی ہے۔ اگر وہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دے تو اس ماں کی دل پر کیا چوٹ لگتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ہم سب کے اوپر اپنے والدین کا سایہ ہمیشہ بنائے رکھیں۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر آپ اسی طرح کے اسلامک اسٹوریز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے اظہار اشرف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور آپ اپنا خیال رکھیں، ہم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔